اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ پروگرام کے اس حصے کا جو ہم جس پہ بات کریں گے، رہنمائی لیں گے آپ سے، وہ ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، خاص طور پہ ہمیں جاننے کے لیے، کیونکہ ہم تو بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن سیرت النبی ہی کیوں، اس پہ کائنڈلی آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک تمہارے لیے مکمل نمونہ عمل ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات کی حیات طیبہ کو قرآن عظیم نے اسوہ رسول کو انسانی زندگی کی تابناکیوں کے حوالے سے تعبیر کیا ہے۔ کہ زندگی میں وقار چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، حیات چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو ہر حیثیتوں سے آقا دو جہاں سرور کائنات کی ذات گرامی میں تمہیں چلتا اور پھرتا قرآن نظر آئے گا، جو اسوہ حسنہ ہے سرکار کا۔ بے شک میرا اپنا خیال ہے کہ 2 روز غالباً پہلے یہ بات آئی تھی کہ سرکار کا خلق عظیم کیا ہے، قرآن پاک ہے، کانا خلق و قرآن، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا۔ تو اسلام کا مکمل ضابطۂ حیات کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم۔ اور قرآن ناطق جو ہے وہ سرکار کی ذات گرامی ہے، بولتا ہوا قرآن، جی، کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے بھی دکھایا اور قرآن بن کے بھی دکھایا۔ ماشاءاللہ، دونوں سبحان حیثیتیں سرکار میں ساتھ تھیں۔ اور سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی تشکیل فرمائی ہے، اور جس مدینہ النبی جو اسلام کی پہلی جمہوریت کی جو بنیاد رکھی ہے، اس کے اندر ان تمام انسانی خصوص کو، انسانی ترجیحات کو، ہیومن رائٹس کو اور ہیومن ترقیات کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد سے لے کر ایک اجتماع تک، ایک انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی میں جتنی کامیابیاں ممکن طور پہ ہو سکتی ہیں، ان سب کے حوالے سے ضابط عمل پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کا یہ ارشاد کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے مکمل نمونہ حیات ہے، اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن عظیم کے بعد اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حدیث نبوی، سیرت رسول، سرکار کا اسوہ حسنہ، فرمودات پیغمبر اور آقا دو جہاں کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو باتیں ہم قرآن سے سیکھ نہیں سکتے یا قرآن عظیم میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات کی بارگاہ مقدس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور پھر حضور کی ذات جو ہے، احکام شرع 4 ہیں، احکام شرع جو ہیں وہ 4 ہیں۔ قرآن میں کوئی بات نہ ملے تو سرکار کی سیرت، اس میں نہ ہو تو اجماع، پھر نہ ہو تو قیاس۔ لیکن قرآن عظیم کے بعد فہم شریعت و فہم دین کے حوالے سے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عامہ، سیرت نبوی، ان کے فرمودات، ان کے شب روز کے اعمال اور ان کے احکامات قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ مستحکم، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ قابل عمل ہے۔ بے شک، اس میں اس لیے سیرت رسول کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ بے شک، آپ نے درست فرمایا۔ ایک چیز یہاں پہ، ایک ضمنی جو ہے چیز عام طور پہ یہاں سنی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے کہ بعض معاملات جو طرز رہن سہن جو ہے اللہ کے رسول کا، وہ اس عرب کے علاقے کا ایک خاصہ تھا۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں آج اس طرح کا طرز رہن سہن جو ہے ہم اپنے معاشرے میں اس پہ عمل کر سکیں۔ کیا یہ جو قیاس ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یا اس طرح کی جو سمجھ بعض لوگ لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ وہ جو طرز زندگی کا، جو اٹھنا بیٹھنا، لباس، سونا، وہ سارے کے سارا ایک خاص کلچر تھا عرب کا، اسی پہ وہ جو ہے وہ لاگو تھا، وہ باقی جو غیر عرب میں یا یورپ میں یا پاکستان، ہندوستان میں وہ ضروری نہیں ہے؟ بعض لوگ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں۔ اسلام کی جو معاشرتی زندگی ہے، اگر اس جو سویلائزیشن ہے ہماری اور آپ کی، تو اسلام کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ یقیناً سلسلہ بسلسلہ یکے بعد دیگرے، وہ قرن بعد قرن زمانے کے ساتھ ساتھ میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں، لیکن ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا اسوہ، تہذیب الاخلاق ہو یا تدبیر منزل ہو یا سیاست مدنی ہو، تہذیب الاخلاق
ملنا جلنا، معاشرتی زندگی، تدبیر منزل کہ گھر کے حالات و کیفیات، ایک گھر کس طرح بنتا ہے، اس میں چند افراد رہتے ہیں، ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور سیاست مدنیہ، پورا اسلامک جو نظام اس کا تو 3 مرحلوں پہ قائم ہے: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ. سیاست مدنیہ پولیٹیکل سائنس. تو یہ وہ ہے جس پہ سیاسی امور. تو اسلام نہ سیاست سے الگ ہے، اسلام نہ معاشرت سے الگ ہے. درست، معاشرت میں بھی اسلام نمایاں ہے اور سیاست میں بھی اسلام نمایاں ہے. گویا کہ ایک کڑی ہے جو ایک دوسرے کو باندھے رکھتی ہے، اور اس کے اوپر جو حاکمیت ہے وہ سیرت رسول ہے، اور اس کے اوپر احکام خداوندی ہے، وہی الہی ہے جو غیر متبدل ہے. اب یہ آپ نے بات جو کی ہے کہ عرب کا تمدن ایسا تھا اور اب ایسا ہے. اسلام نام کسی مخصوص تمدن کا نہیں ہے. اگر وہ تمدن، آج کی تہذیب اور آج کا تمدن، سو کال سویلائزیشن، اگر وہ سیرت نبوی کے آئینے میں اگر وہ کلیش ہوتی ہو اور اس سے متضاد ہو اور شریعت میں خلل واقع ہوتا ہو تو یقینی طور پہ وہ قطعی قابل قبول نہیں ہے. مسئلہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت رسالت میں مسجدوں کا نظام یہ تھا کہ کچی مسجدیں تھیں، اوپر کھجور کے چھال پڑے ہوئے تھے، ایئر کنڈیشن نہیں تھی مسجدیں، مائکرو فون کا انتظام اس دور میں نہیں تھا. آج کے دور میں مائکرو فون کا انتظام ہے، کارپیٹ والی مسجد ہے، اچھے ایئر کنڈیشن بنے ہوئے. تو بلا شبہ یہ نہ حدیث نبوی سے، نہ حدیث رسالت سے، نہ قرآن عظیم سے ٹکراؤ ہے. ٹکراؤ نہیں ہے. تو کسی ایسی چیز کا جس کا براہ راست یا بالالتزام کسی ذریعے سے، براہ راست یا بالواسطہ قرآن حدیث سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے تو بلا شبہ وہ جائز ہے. درست. اب رہی بات کہ عرب کا لباس دیکھیں، وہ لمبا پہنتے، ہم لوگ شلوار قمیص پہنتے، مقصود تن کا ڈھکنا ہے نا، کافی ہے. تو مطلب یہ کہ جس طرح اب لباس میں بھی اگر تفصیل ہے تو عام طور پہ جس طرح ٹخنوں سے اوپر کا وہ بعض واقعات ایسے ہیں، بعض احادیث میں جس طرح حکم بھی کہا گیا ہے کہ اپنے لباس شلواروں کو یا تہ بند کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں. یہ جو چیز ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہاں کا چونکہ ایک گرم علاقہ تھا اور عرب کا کلچر اس طرح کا تھا، جس طرح داڑھی رکھنا بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی ابو جہل کی بھی تھی، تو یہ تو کلچرل ایک چیز بن گئی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں آج کل کے جو پروگریسو مائنڈ جو ہیں، جدید جو سوچنے والے جو یہاں پہ یورپ میں ہیں، یہ بعض اوقات ہمارے ملکوں میں بھی نظر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ اس دور کی چیزیں تھیں. ضروری نہیں ہے کہ آج ہم لباس میں اس طرح کا، جس طرح مغربیت کی لباس میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ٹون جینز چل گئی ہیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، تو وہ پھر بھی مطلب ہے وہ رہے گا کہ ہم مطلب ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں یا کہ نہیں، جو کہ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا ہے تو پھر اس سے آگے کوئی بات نہیں، کوئی گنجائش ہے اس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کوئی ایسا لباس یا کوئی ایسی تہذیب جس سے کسی مغربی، ابھی یہ ٹائی ہے، کوٹ ہے، یہ ایک الگ سے بحث ہو جائے گی کہ ہم ٹائی کیوں پہنتے ہیں، کوٹ، تو یہ مغربی لباس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں چیزیں. لیکن اسلام میں وہ لباس محبوب ہے، ڈھیلا ڈھالا ہو، اسے تن ڈھکے ہوئے ہوں، قیام و قعود میں تکلیف نہ ہو. ظاہر کہ ایک بندہ جینس پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، نفسی جینس پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی جینس پہن کے نماز پڑھ رہا ہے اور شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کی وہ کیفیت، وہ لطف، وہ خشوع و خضوع، وہ للہیت اسے میسر نہیں آئے گی نا جو آپ شلوار میں پہن کے پڑھتے ہیں یا عبایا میں پڑھتے ہیں. تو اسلام کے نزدیک وہ لباس محمود ہے، وہ لباس محبوب ہے، وہ پسندیدہ لباس ہے جو ہماری صورت عورت ڈھکی ہوئی ہو اور جس کے ذریعے قیام و قعود میں کوئی دشواری نہ واقع ہوتی ہو. مطلب لباس میں اگر دیکھا جائے تو یہ حکم ہے کہ باریک نہ پہنا جائے، خاص طور پہ جی ہاں، جس طرح وہ واقعہ بھی حضرت اسماء کا ہو. بلا صحیح فرما رہے، وہ تو الگ سی چیز، لیکن لباس کی حیت کی میں بات کر رہا ہوں. اب جب آپ نے کوٹ پینٹ جینس کہا نا، میں لباس کی حیت کی بات کر رہا ہوں. اب یہ شلوار قمیض جو ہے نسبتاً دیکھنے میں یا پہننے میں نسبتاً قریب ہے اس عرب کے لبادے سے جو لمبا جبہ ہوتا تھا، صحیح ہے نا، نسبتاً کوٹ کے اور جینس وغیرہ کے. بلا شبہ یہ مغربی لباس ہیں، یہ ایشیائی لباس تو نہیں ہے، لیکن ہم جو پہنتے ہیں عبایا یا شلوار و قمیض، یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اور یہ محبوب ہے. اور یہ نہیں عرب کلچر سے اس کا کوئی اختلاف ہے، نہ حدیث رسالت سے کوئی اختلاف ہے، نہ سیرت نبوی سے اس کا کوئی اختلاف ہے. مطلب بیسکس جو دو چیزیں کہی جاتی ہیں کہ سطر جو ہے وہ ڈھکی ہو اور آپ کے جو جسم کے خد و خال جو ہے اس لباس سے واضح نہ ہو رہے ہوں، اپیلنگ نہ ہو رہے ہوں، وہ والا ہے. اور جس طرح باریک وہ اتنا نہ ہو کہ آر پار جو نظر آنے والی، باقی جس طرح کا بھی لباس ہے وہ پہنا جا سکتا ہے، وہ کسی قسم کا وہ اس میں مذائقہ نہیں ہے. آپ باقی یہ جو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے رسول کی جو زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول رات کو دیر تک کبھی جاگتے نہیں تھے. بہت کم ہوا تھا جب عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی بڑا اہم مسئلہ یا معاملہ کوئی ڈسکس کرنا یا کوئی میٹنگ یا کچھ اس طرح کی، وہ بھی بہت کم.
ورنہ اللہ کے رسول جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے. ہمیشہ جاگنا جو ہے وہ رات کے آخری پہر جو ہے تہجد کے ٹائم یا اس سے پہلے وہ، بلکہ اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نحوست ہے جب صبح دیر سے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت و برکات سے جو محروم رہتے ہیں. لیکن آج کی لائف میں اب لوگوں سے، یہ بچوں سے یہ بات کرتے ہوئے تو ایگزام ہے جی، میرا آفس کا کام ہے، تو وہ 2 بجے 3 بجے تک جو ہے بعض کا لے جاتے ہیں. تو کہیں ہم وہ نفی تو نہیں کر رہے، کہیں نافرمانی تو نہیں کر رہے اس چیز کی، یا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آج کی ضرورت ہے ہم دیر تک جاگیں. سیرت نبوی جو آپ کا عنوان ہے اس کے مطالعے کی روشنی میں بھی بات کہی جائے گی کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر وہ عمل جس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو ہے، اور ہر وہ عمل جو سرکار نے حکم دیا کرنے کا جس کا ہم پابند ہیں، وہ سراپا خیر ہے. رات میں جگنا اور بلا وجہ جگنا، اگر رات اس لیے ہم جگتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کریں اور پڑھیں. ایک شخص ایسا ہے جو رات بھر نفل پڑھتا ہے، صبح سو جاتا ہے، جی ہے نا؟ جی. اور ایک وہ شخص جو رات کے وقت جو سو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر پھر آرام کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی نفل نماز پڑھنے والے سے اور صبح کے وقت سو جانے والے سے بہتر ہے وہ شخص جو رات کو سویا ہو اور لفظ صبح نماز فجر کے اٹھتا ہو. تو یہ سرکار کی سیرت نبوی میں صرف عبادات ہی کے معاملات نہیں ہیں. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیں تو ہر اعتبار سے سرکار کی زندگی جو ہے منظم ہے، اور سیرت نبوی کا مطالعہ ضروری. مثلا غلاموں کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، شہریوں کے ساتھ سلوک، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، ذمیوں کے ساتھ سلوک، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اقلیوں کے ساتھ سلوک، مہمانوں کے ساتھ سلوک. اس کے ساتھ ساتھ ظلم نہ کیا جائے، تکبر نہ کیا جائے، عداوت نہ کیا جائے، حق تلفی نہ کی جائے، نرم روی اختیار کیے جائے، وعدہ خلافی نہ کیا جائے، امانت میں خیانت نہ کیا جائے. یہ تمام چیزیں سیرت نبوی کے مطالعے کے لیے بے شمار ابواب کو سامنے لاتی ہیں، اور یہ تمام سیرت نبوی کا وہ اجالا ہے جس سے ہماری زندگی کے بامودہ روشن رہیں گے. بے شک اس میں درست آپ نے صحیح نشاندہی کی، اور خاص طور پر گھر والوں کے جب سلوک اور وہ معاملات آتے ہیں تو اس میں ضرور تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ امہات کے کس طرح ان کے ساتھ تھے. اب دیکھیں کہ تبلیغ کا آغاز گھر شروع ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ گھریلو زندگی میں یا تو شادی شدہ ہیں تو بیوی کا حق ہے، اور اگر ایک گھر میں آپ ہیں تو اس میں والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو ایک کنبہ ہے، اور یہ جو خاندان انہی چیزیں تشکیل پاتا ہے، اور ہر ایک کا حق اس کے مقام پر ہے. والدین آپ کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیوی کا حق صرف دیں اور والدین کو اگنور کریں. کل جس طرح کی بات آئی تھی کہ جو لوگ جس طرح والدین ہیں باقاعدہ حیات، اور کہتے ہیں بدنصیب وہ لوگ ہیں جو یہاں یورپ میں رہتے ہیں. بعض، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ہمارے ایسے مسلم پیرنٹس ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے ہیں. بچہ ڈاکٹر ہے، بیرسٹر ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس بہو بھی کام کرتی ہے، اس کے پاس وقت نہیں کہ اپنے ابو کو سنبھال سکے، لے جا کے وہ اس بدبخت نے اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ہے. تو اب اندازہ کریں کتنا بڑا ظلم ہے. مطلب اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. وہاں پہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری مجبوری ہے، معاشی، ہم نے آفس جانا ہے، یا کام میں ٹائم اتنا وہ لگا دیتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا. اس وقت وہ جو جس طرح کل بھی بات ہو رہی تھی، والدین جو ہے وہ پہلے ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ بعد میں. تو اس طرح جو ہے اس سیرت نبوی کے اجالے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ سلوک تھا، بڑا ہر ایک سے نرمی سے پیش آتے تھے. اور کبھی کبھی کچھ ایسے معاملات ہوتے جو تقاضۂ بشری ازواج مطہرات سے، تو اس کو اگنور فرمایا کرتے تھے. اور عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقد فرمایا، سب سے پہلے جو خاتون اول تھیں وہ بیوہ تھیں. جی. تو بیوہ خاتون کو عرب معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا تھا، یعنی کہ معاشرے کا معاذ اللہ بقول ان کے ایسی خاتون جو طلاق یافتہ ہو اس کو نحوست کی علامت سمجھتے تھے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو کہ بیوہ تھی، انہوں نے اپنے عقد میں لا کر اور دنیا امت کے لیے عظیم درجہ عطا فرمایا، اور اپنے اہل بیت میں سے شامل فرمایا، اور وہ خاتون اول ہی سلام کی اور ہر حیثیتوں سے ان کی نمایاں خدمات ہے. بالکل افضل ترین خواتین میں سے وہ پہلے ہیں. تو یہ ایک معاشرتی بات تھی، معاشرتی برائی یہ تھی کہ بھائی جو بیوہ انہیں شادی نہیں کرنی. مگر سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور 40 سال کی تھی. اب اندازہ کیجئے.
تو آقا نے انہیں اپنے حق میں لے کر خواتین کے حقوق کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت مثال قائم کی ہے اور کہا جسے تم معاشرے میں صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے تم جسے تم منحوس سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک اور اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ قابل تکریم ہے وہ خاتون، بشرطے کہ وہ دینی اور ملی اور مذہبی اعتبار سے وہ نمایاں ہو۔ نہیں، بے شک بالکل درست کہا، بلکہ بعض کا تو یہاں تک ہے کہ گھر میں جو اگر مطلب معاونت کی ضرورت پڑتی تو گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے، جو کہ آج کل کے ماحول میں میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا تنقید ہو جائے گی جو شوہر حضرات ہیں کہ وہ عام طور پہ اس کو وہ زن مرید والے زمرے میں لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس چیز میں اگر ضرورت ہے گھر میں تعاون کرنے کی تو وہ وہاں پہ بھی کام کرتے تھے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جوتا جو ہے ٹانگ لیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، دیکھیے یہ سرکار کی سیرت ہے۔ اور یہ نہیں بلکہ جب سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں ایک بار تشریف لے گئے باہر کہیں مدینہ نبی سے باہر تشریف لے گئے تو ہر ایک کے ذمے کچھ کام تھا، تو حضور نے فرمایا تمہارے ذمے کام ہے، میرے ذمے یہ کام ہو کہ میں جنگل سے لکڑیاں چون کے لاؤں، کھانا بنایا جائے۔ تو اندازہ کیجیے ایسے مسجد نبی کی تعمیر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہاں اس میں پتھر اٹھایا، جی بالکل ایسے ہے نا، اور باضابطہ صحابہ کے ساتھ مسجد نبی کی تعمیر میں بالکل وہ پرجوش رہے اور ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ نہیں ثابت ہوتا تھا کہ میں آپ سے جو ہے وہ بالکل ہر اعتبار سے جو ہے وہ بڑا افضل تو مقام ہے، لیکن ہے کہ کام کے حوالے سے ایک یہ نہیں ہوتا تھا جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ میں تو کام نہیں کروں گا کیونکہ میں تو نبی ہوں، لیکن ہے کہ آپ سب کے ساتھ ماشاءاللہ اس طرح چلتے تھے۔ یہ انسانی رواداری ہے، اور صحابہ کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، قرآن پاک وحی الہی ان پہ اترتی ہے، سب تمام فضیلتوں کے وہ جامع سب صحابہ کو پتا تھا، مگر چونکہ احترام انسانیت، تقریب انسانیت کی بنیاد پر کہ ہم نے آج کوئی آقا ہے غلام ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترحم، مساوات اور صلہ رحمی کا پیغام عطا فرمایا۔ یہ صرف امت کے لیے کہ اگر ہم آج ہمارے معاشرے میں گائیڈ لائنز کے لیے ہمارے لیے آج ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے کا جو بڑا شخص ہے، جو سردار ہے، جو قوم کا سردار ہے، جو سو کال لیڈر ہے، جو ارباب اقتدار ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نہج پہ اتر کے عوام کا ساتھ دے اور ساتھ ساتھ کام کرے۔ جیسے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زبان مقدس میں حبشہ کا ڈیلیگیشن آیا، وہ شاہ حبشہ کا پیغام لے کر، تو ڈھونڈ رہے تھے بھائی کنگ پیلس کہاں ہے یہاں پر، شاہی محل کہاں ہے یہاں پر۔ جی تو ان سے کہا کہ یہاں کوئی شاہی محل تو نہیں، خلیفہ مسلمین تو اس میں رہتے تھے، کہا وہ جو ہے لیٹے ہوئے ہیں اس درخت کے نیچے جاؤ، اس ببول کے درخت کے نیچے، صحرا ببول کی پیڑ کرتے ہیں اور ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ گئے، حضرت عمر فاروق سے ملاقات کی، اور تو انہیں حیرت ہوئی کہ آپ خلیفہ مسلمین ہیں اور اس درخت کے سائے میں آپ لیٹے ہیں، کوئی باڈی گارڈ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں خوف ہو، میں نے کسی حق تو نہیں مارا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ ہمیں خوف کیوں ہو، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہے۔ جب ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہے تو ہم جواب دہ صرف اللہ کے لیے کہ اس قوم کے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ قائم فرمایا جہاں آقا اور غلام، امیر و فقیر، بادشاہ اور رعایا ان کی ایک حیثیت تھی، اور پھر جب بادشاہ وقت خلیفہ مسلمین کے دل میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ ہم جواب دہ اپنے اللہ کے آگے ہیں تو ہر گناہ سے وہ باز رہے گا۔ اور یہ مثال آج کے لیے بھی ہے، خود احتسابی کا جو ایک جذبہ ہو، یہ محسوس ہے کہ جواب دہ قوم کے آگے نہیں، اللہ کے آگے۔ اور آج سے اس کے برعکس ہے، آج جو ہمارے قوم کے ارباب اقتدار ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، جو سو کال لیڈر ہیں، آپ دیکھیں کتنی ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیوں میں چلتے ہیں یہ، اور اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں معاشرے سے، وہ تو انسان آسمانی مخلوق ہیں۔ جی بالکل، پاسبانوں کا، باڈی گارڈ کا، زیڈ پلس اور یہ پلس، معلوم کیا ہے، سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو تمام گاڑیاں بند ہو جاتی۔ لیکن ایک چیز جو یہاں دیکھتا ہوں، ایک چیز جو یورپ میں دیکھتا ہوں میں، یورپی قیادت نے اسلام کی سمپلسٹی کو اور حکمراں طبقات میں اس عاجزانہ رویے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ جی اڈاپٹ کیا ہے، ایسا ہی جیسے کہ میں نے کئی بار یہاں آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹونی بلیئر جو یہاں کے وزیر اعظم رہے، انہوں نے انہوں نے باضابطہ وہ کیا کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹرین سے سفر کیا، ٹیوب سے سفر کیا۔ جی تو ایسا بھی تھا کہ وہ جلدی میں ٹرین پہ چڑھ گئے، انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا، ٹی ٹی آیا چیک کرنے، تو ٹکٹ تو دیا، ایکسٹرا انہوں نے پینلٹی بھی چارج کی، اور اس سے یہ کہا کہ آپ یہاں کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کا حق زیادہ ہے کہ آپ قانون کی حفاظت کریں۔